اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں عالمی جوہری طاقتوں کی۔ یہ ایک کافی آپ کہہ لیں پیچیدہ موضوع ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ بھئی کون کون سے ملک ہیں جن کے پاس یہ ہتھیار ہیں، اور ان کی بین الاقوامی حیثیت کیا ہے، اور کتنے ہیں ان کے پاس۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، اس ساری بحث میں جو ایک مرکزی چیز ہے نا، وہ ہے جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ، یعنی NPT۔ یہ 1970 میں بنا تھا، اور اس نے 5 ملکوں کو، امریکہ، روس، چین، فرانس اور برطانیہ، ان کو قانونی طور پر جوہری طاقت مان لیا تھا۔ اچھا، یہ وہ 5 ہیں جنہوں نے پہلے بنا لیے تھے؟ جی، جنہوں نے 1967 سے پہلے ایٹمی تجربے کر لیے تھے۔ تو معاہدے کے تحت ان کو تسلیم کیا گیا، اور ان پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ بھئی آپ لوگ آہستہ آہستہ ہتھیار ختم کرنے کی طرف جائیں اور دوسروں کو یہ ٹیکنالوجی نہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 تو NPT کے اندر آ گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہیں جو اس معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہے، جیسے بھارت اور پاکستان۔ ان کا کیا سین ہے؟ جی ہاں، بھارت اور پاکستان دونوں نے NPT پر دستخط نہیں کیے۔ ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ معاہدہ امتیازی ہے، مطلب یہ سب 5 ملکوں کو حق دیتا ہے، باقیوں کو نہیں۔ تو انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے، اور پھر 1998 میں دونوں نے اپنے جوہری تجربے کیے اور باقاعدہ اعلان کر دیا کہ بھئی ہم بھی جوہری طاقت ہیں۔ تو یہ NPT کے دائرے سے باہر ہیں، لیکن اعلانیہ طور پر ہیں۔ بالکل کھلے عام۔ اچھا، اور اسرائیل، ان کا معاملہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ وہ تو مانتے نہیں سرکاری طور پر۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ سب کو پتہ ہو اور وہ خود نہ مانے؟ اسے کہتے ہیں اسرائیل کی جوہری ابہام کی پالیسی۔ مطلب وہ نہ ہاں کہتے ہیں نہ سرکاری طور پر کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ دیکھیں عالمی سطح پر جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ماہرین ہیں، سب کا یہی ماننا ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ تو وہ بھی NPT میں نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ بھی NPT کا حصہ نہیں ہے، تو ان پر NPT کی کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی۔ یہ ان کی ایک بالکل الگ منفرد سی حیثیت ہے۔ پھر ایک اور کہانی ہے شمالی کوریا کی۔ وہ تو NPT میں تھے، ہے نا؟ پھر نکل گئے؟ جی بالکل۔ شمالی کوریا 1985 میں شامل ہوا تھا NPT میں، لیکن 2003 میں وہ اس سے نکل گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ان کے خلاف دشمنی پر مبنی پالیسی رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ایکسس آف ایول والا دور تھا۔ ہاں بالکل۔ تو اس کے بعد انہوں نے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا، اور پھر کئی جوہری تجربات بھی کیے، تو وہ بھی اب NPT سے باہر ایک جوہری طاقت بن گئے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم گنتی کریں، NPT سے باہر والے ہو گئے بھارت، پاکستان، اسرائیل اور شمالی کوریا جو نکل گیا، 4 یہ ہو گئے۔ مگر ایران کا بھی تو بہت ذکر ہوتا ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، ایران NPT کا رکن ہے، وہ دستخط کر چکے ہیں، اور وہ مسلسل یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام پرامن ہے، مطلب بجلی بنانے کے لیے، توانائی کے لیے۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے، اور یہ بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا مسئلہ ہے، کہ وہ یورینیم کو 7% تک افزودہ کر رہے ہیں۔ اب ہتھیار بنانے کے لیے تقریباً 90% خالص یورینیم چاہیے۔ تو 60% تو کافی قریب ہو گیا پھر۔ جی، قریب بھی ہے، اور تکنیکی طور پر اصل مشکل کام 60% تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہاں سے 90% تک جانا نسبتاً بہت آسان سمجھا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے دنیا کو فکر ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اب ذرا تعداد پر آتے ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی SIPRI، ان کے اندازے کیا کہتے ہیں؟ یہ جنوری 2025 تک کی بات ہے۔ جی، SIPRI کے مطابق کل 9 ملک ہیں جن کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، اور ان سب کے ملا کر کوئی 12,100 کے قریب ہتھیار ہیں۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے 90% سے زیادہ، اب سوچیں 90% سے زیادہ صرف 2 ملکوں کے پاس ہیں، روس اور امریکہ۔ مطلب اب بھی سرد جنگ والی صورتحال ہے ایک طرح سے۔ بالکل، یہ صاف سرد جنگ کی میراث ہے۔ روس کے پاس اندازاً 4,309 آپریشنل ہتھیار ہیں، اور امریکہ کے پاس کوئی 3,700۔ باقی 7 ملکوں کے پاس پھر بہت کم ہوں گے ان کے مقابلے میں۔ جی کافی کم۔ چین کے پاس تقریباً 600 بتائے جاتے ہیں، فرانس کے پاس 290، برطانیہ 225، پھر بھارت کے پاس کوئی 180، پاکستان 170، اور اسرائیل کے پاس 90، اور شمالی کوریا کے پاس سب سے کم اندازاً 50۔ یہ سارے اعداد و شمار اندازے ہیں، خاص طور پر اسرائیل اور شمالی کوریا کے، کیونکہ وہ زیادہ معلومات نہیں دیتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں 9 جوہری طاقتیں ہیں، لیکن ان سب کا سٹیٹس بہت الگ الگ ہے۔
5 ہیں جو NPT کے تحت قانونی مانے جاتے ہیں، 3 ایسے ہیں جو کبھی NPT میں شامل ہی نہیں ہوئے: بھارت، پاکستان، اسرائیل، ایک شمالی کوریا جو شامل ہو کر نکل گیا، اور ایک ایران جو شامل تو ہے مگر اس کے پروگرام پر سوالیہ نشان ہے۔ بالکل صحیح، اور یہیں سے اصل چیلنج سامنے آتا ہے کہ NPT جیسا معاہدہ موجود تو ہے، لیکن پھر بھی جوہری پھیلاؤ کو روکنا، ہتھیاروں میں کمی لانا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ہر ملک کی اپنی مجبوریاں ہیں، اپنے سیکیورٹی خدشات ہیں، اپنی سیاست ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی گنتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ ان ہتھیاروں کی موجودگی سے جو ایک مسلسل تناؤ کی کیفیت رہتی ہے، جو سیاسی اور فوجی دباؤ بنتا ہے، وہ اصل مسئلہ ہے۔ واقعی یہ بہت ہی پیچیدہ منظرنامہ ہے، اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب ملکوں کی اپنی جوہری حیثیتیں اتنی مختلف ہیں، کوئی قانونی ہے، کوئی غیر قانونی، کوئی کھلم کھلا اعلان کرتا ہے، کوئی چھپاتا ہے، کوئی معاہدے میں ہے، کوئی باہر ہے، تو کیا مستقبل میں واقعی تخفیف اسلحہ یعنی ہتھیاروں میں کمی کی کوئی سنجیدہ کوشش کامیاب ہو بھی سکتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو مختلف حیثیتیں ہیں یہی عالمی امن کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گئی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔